السلام علیکم۔ 1894 میں تعمیر کیے گئے لاہور میوزیم کو جنوبی ایشیا کا اہم اور تاریخی ثقافتی مرکز بھی کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور کی معروف شاہراہ مال روڈ پر واقع اس میوزیم کی عمارت بھی اپنے طرز تعمیر کے لحاظ سے بھی پرکشش اور ایک شاہکار ہے۔ یہ میوزیم مغلیہ طرز تعمیر کا ایسا نمونہ ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس میوزیم میں مغل اور سکھ دور کے نوادرات کے علاوہ برطانوی دور کی اشیاء اور فن پارے محفوظ ہیں۔ اس بلڈنگ کے سامنے جا کے پہلے ہم آپ کو اس بلڈنگ کی خوبصورتی دکھائیں گے، اس کے بعد پھر اس کے اندر داخل ہوں گے۔ پاکستان کے اس سب سے بڑے عجائب گھر کی بنیادوں میں کئی کہانیاں دفن ہیں۔ یہاں پاکستان بھر کی تہذیبوں کا عکس ملتا ہے۔ اس کی گیلریز میں برصغیر کے عروج و زوال کی داستانیں بکھری پڑی ہیں، جو برسوں سے عوام الناس خصوصاً تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں اور نئی نسل کو آگاہی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی چلی آ رہی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے دور کا لکڑی کا فرنیچر موجود ہے۔ اس بلڈنگ کی بناوٹ کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی چھت ہے۔ یہاں پر لکڑی کے بنائے گئے قدیمی دروازے رکھے گئے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ دروازے بہت ہی خوبصورت اور نفاست سے بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قبل از تاریخ اور وادی سندھ گیلری میں۔ یہاں پر اس گیلری کے بارے میں پوری معلومات دی گئی ہے۔ اس گیلری میں پتھر اور کانسی کے دور کے قدیم ترین نوادرات کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدیم پتھر کے دور کے 20 لاکھ سال پرانے اوزاروں کے شواہد موجود ہیں، جو وادی سواں، راولپنڈی کے نزدیک پوٹھوہار اور سندھ میں سکھر کے قریب روہڑی کے پہاڑوں سے ملتے ہیں۔ وادی سواں سے ملنے والے پتھر کے مختلف اوزار اس گیلری میں زیر نمائش ہیں۔ یہ اوزار کاٹنے، چھیلنے، مسلنے اور جانوروں کا شکار کرنے میں استعمال ہوتے تھے۔ گیلری میں مہر گڑھ سے ملنے والے چند نوادرات بھی رکھے گئے ہیں، جن میں مٹی کے برتن، مہریں، انسانی حیوانی مورتیاں اور زیورات شامل ہیں۔ پاکستان میں پتھر کے دور کے بعد کانسی کے دور کی ابتدا 3500 قبل از مسیح میں ہوئی۔ یہ دور وادی سندھ کی تہذیب کا اہم ترین دور ہے، جس میں یہ تہذیب وسیع و عریض علاقے پر پھیلی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے آثار چونکہ پہلی دفعہ ساہیوال کے قریب ہڑپہ سے 1920 کی آثاریاتی کھدائیوں کے دوران دریافت ہوئے، اس لیے اسے ہڑپائی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی قدیم مصری، عراقی اور چینی تہذیبوں کے متوازی ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ اس کے قدیم دنیا کے ساتھ تجارتی مراسم بھی تھے۔ قبل از تاریخ اور وادی سندھ کی اس گیلری میں زیادہ تر نوادرات وادی سندھ کی تہذیب کے دو بڑے شہروں ہڑپہ اور موہنجو داڑو کے ہیں۔ ہڑپہ اور موہنجو داڑو 1900 سے 2600 قبل از مسیح میں وادی سندھ کی تہذیب سے دو بڑے عالی شان شہر اور تجارتی مراکز تھے۔ عظیم جائے غسل۔ اگرچہ یہ تالاب بہت بڑے تیراکی کے تالاب کی مانند دکھائی دیتا ہے، مگر دانشور خیال کرتے ہیں کہ موہنجو داڑو میں یہ وسیع تالاب ضرور کسی مذہبی رسم کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ یہاں پر سامنے سندھ کے تجارتی نیٹ ورک کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر ہڑپہ اور موہنجو داڑو سے ملنے والے زیورات رکھے گئے ہیں۔ اور اس شیلف میں کھیلوں کا سامان رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ہڑپہ اور موہنجو داڑو میں 1900 سے 2600 قبل از مسیح میں استعمال ہونے والی مہریں بھی رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر بیل گاڑی اور ناپ تول کے لیے باٹ رکھے گئے ہیں یہاں پر اس شیلف میں۔
بیل گاڑیوں کا استعمال ہڑپا کے لوگ ذرائع آمد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیل گاڑیاں استعمال ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہاں پر کانسی وغیرہ کے اوزار اور برتن وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر مہر گڑھ کے 2500 سے 7000 قبل از مسیح میں استعمال ہونے والے برتن رکھے گئے ہیں۔ یہاں وادی سواں کے پتھر کے اوزار اور ہتھیار رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر پتھر کے دور کو نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے کہ لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا۔ اب یہ سامنے ہے جین مندر گیلری۔ اب چلتے ہیں پاکستان کی علاقائی تمدن گیلری کی طرف۔ یہاں پر سوات کا پرانے دور کا فرنیچر رکھا گیا ہے۔ یہاں پر سوات کے پرانے دور کے برتن، یہ دھاگا بنانے کا چرخہ اور ہتھیار وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں۔ اور یہ شیلف پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہاں پر ہاتھ سے بنائے گئے ملبوسات رکھے گئے ہیں اور ہاتھ سے بنائے گئے زیورات بھی موجود ہیں۔ یہاں پر پرانے دور کا کیپی کا کلچر دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر پرانے دور کے ملبوسات وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر بلوچی ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور یہ ہے جی ڈیرہ غازی خان کی سرائکی ثقافت کے ملبوسات اور اس دور کے پرانے دور کے موسیقی کے آلات وغیرہ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرائکی ثقافت کی چیزیں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرائکی جھومر، اس کا ایک ماڈل بنایا گیا ہے یہاں پر۔ اور یہاں پر کام کاج کیا جا رہا ہے، روئی سے دھاگا بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے پرانے دور کی سندھ کی ثقافت۔ اور یہ ہے چولستان۔ چولستان میں بھی اکثر سرائکی بولی جاتی ہے۔ یہ ہے پنجابی ثقافت اور آگے یہ ہے کشمیر۔
اور یہ ہے کیلاش کی ثقافت، اس دور کے ہتھیار اور لباس وغیرہ۔ یہاں پر پرانے دور کے موسیقی کے آلات بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ ہے 19ویں صدی کا جین مت کا ایک پیشوا۔ سنگ مرمر کی یہ سلیب پینٹ اور ابھرے ہوئے کام سے سجی ہے جو جین مت کے قدیم مندر سترنجیا کاٹھیاوار گجرات بھارت کے مقدس منظر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بے مثال سلیب گوجرانوالا کے مندر کے بھگتوں کو پیش کی گئی تھی۔ لکڑی کا یہ دروازہ بابا لال ناتھ کے مندر واقع جنگ شہر سے لایا گیا ہے۔ یہ دروازہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں بنایا گیا جو 17ویں صدی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھولدار ڈیزائن سے سجا یہ دروازہ مسلمانوں کے لکڑی کے کام کی فن مہارت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس سامنے ہے تحریک آزادی گیلری اور جنگی ساز و سامان گیلری۔ ابتدا سے ہی بنی نوع انسان کی بقا کے لیے خوراک کے بعد دفاع ایک بنیادی عنصر رہا ہے، جس کے لیے صدیوں سے مؤثر ہتھیار بنانے کی کاوش ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ برصغیر میں ہتھیار سازی کا آغاز تقریباً 3000 سال قبل مسیح متعارف ہوا، جب آریہ قوم نے مقامی باشندوں کو فن حرب میں مہارت کے بل بوتے پر اپنا محکوم بنا لیا۔ جہاں تک ہتھیاروں کی طرز بناوٹ کا تعلق ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بالخصوص 8ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک برصغیر پر حملہ آور ہونے والی طاقتوں کے ثقافتی اثر کا بہت بڑا عمل دخل رہا ہے۔ عجائب گھر کی اسلحہ گیلری میں ہندو، مسلم، سکھ اور ابتدائی برطانیہ دور کے ہتھیار بترتیب زیر نمائش ہیں۔ ان ہتھیاروں میں تیر کمان، راجپوتوں کے سیدھی طرز کے خنجر، مسلم عہد کی سادہ اور کندہ کاری کے کام والے دستوں کی حامل خامدار تلواریں، نقش کاری اور جڑاؤ کے کام کی عکاسی کرتی ہوئی ڈھالیں، زرہ، بختر، سینہ، بازو اور ٹانگ کے حفاظتی ہتھیار، ہیلمٹ، پرچیاں، مختلف طرز کے چاقو، خنجر، کرپانے، ہاتھیوں سیدھانے والے آئکس وغیرہ شامل ہیں۔ ہتھیاروں کی طرز بناوٹ میں عربی، ایرانی اور ترکی کے ثقافتی اثرات بھی شامل حال رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں سکھ گیلری کی طرف۔ سکھ گیلری لاہور عجائب گھر کی پرکشش گیلریوں میں سے ایک ہے، جو سکھ مذہب اور سکھ حکمرانوں کی طرز حکومت کی عکاس ہے۔ سکھ مذہب کا آغاز بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات سے ہوتا ہے، جو اتحاد، راست بازی، وحدانیت اور ست نام واحے گرو کا درس دیتی ہے۔ سکھ مذہب پر بھکتی، ہندوازم اور صوفیانہ اسلامی تعلیمات کی گہری چھاپ ہے۔ لاہور عجائب گھر کے زیادہ تر نوادرات مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ان کے جانشینوں کے عہد حکومت سے متعلق ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1799 میں سکھ حکومت کی بنیاد رکھی، جو 1849 تک قائم رہی۔ لاہور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں دارالخلافہ بھی رہا۔ مہاراجہ نے اپنے دور میں کئی اصلاحات کیں جو عوام دوست تھیں۔ ان کی حکومت کو سرکار خالصہ اور تخت کو دربار خالصہ بھی کہا جاتا تھا۔ مہاراجہ نے بابا گرو نانک کے نام سے بہت سے نانک شاہی سکے بھی جاری کیے، جو عجائب گھر کے سکے جات کے ذخیرے کا حصہ ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب جی کا گورمکھی رسم الخط اور پنجابی زبان پر مشتمل مخطوط یہ مقدس کتاب سکھوں کے لیے روحانی قائد کی حیثیت رکھتی ہے۔
اس کے کلام اور تعلیمات کو گربانی یا گرو کے الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس دور کا فرنیچر وغیرہ رکھا گیا ہے اور یہ ہتھیار اور ڈھالیں وغیرہ ہیں۔ یہاں پر نیزے، بندوقیں اور چھوٹی توپیں رکھی گئی ہیں۔ اور یہ جنگی لباس ہے جو اس دور میں استعمال ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر تلواریں، زرہیں اور ڈالیں وغیرہ رکھی گئی ہیں۔ اس شیلف میں تیر کمان وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کا یہ بت، جو کہ متحدہ برطانیہ اعظم اور آئرلینڈ کی ملکہ تھیں اور بعد ازاں 1876 میں ہندوستان کی ملکہ قرار پائیں، لاہور عجائب گھر کی موجودہ عمارت ملکہ وکٹوریہ کی 50 سالہ گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں عوامی چندہ کی رقم سے تعمیر کی گئی۔ اس بت کی دائیں جانب جارج پنجم کا بت ہے، جو کہ رشتے میں ملکہ کا پوتا تھا، اور بائیں جانب ایڈورڈ ہفتم کا بت رکھا گیا ہے، جو کہ ملکہ کا بیٹا اور جانشین بھی تھا۔ اب چلتے ہیں گندھارا گیلری کی طرف۔ لاہور میوزیم میں موجودہ گندھارا آرٹ کے نوادرات کا ذخیرہ دنیا کے چند بہترین ذخائر میں شمار ہوتا ہے اور اب تک دریافت ہونے والے بدھ مت آرٹ کے نمونوں میں ایک خصوصی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ آرٹ کے نمونے 1864 سے 1907 تک لاہور عجائب گھر آتے رہے۔ ان نوادرات کی دریافت برطانوی دور کے اعلیٰ حکام اور فوجی افسروں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ یہ افسران چونکہ آثار قدیمہ کی سائنس سے ناواقف تھے، اس لیے ان کی غیر معیاری کھدائیوں کی وجہ سے آرٹ کو سمجھنے کے لیے درکار بہت سے شواہد ضائع ہو گئے۔ لاہور میوزیم میں گندھارا سلطنت کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے، جس میں سکری جمال گڑھی سے لایا گیا یہ خوبصورت اسٹوپا بھی شامل ہے، جو ہال کے وسط میں رکھا گیا ہے۔ اس کے چاروں طرف یہ دیکھیں، اس طرح کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں روکھڑی اور اخنور جموں سے لائے گئے بدھا کے مجسموں کے سر، مختلف حالتوں میں گوتم بدھا کے مختلف مجسمے، قیمتی اور منفرد روزہ کی حالت میں موجود بدھا اور پتھر پر کنندہ مختلف درباری مناظر جیسے شاہکار بھی رکھے گئے ہیں۔ قدیم زمانے میں گندھارا پاکستان کے شمال مشرق میں واقع ایک علاقے کا نام تھا، جس میں وادی پشاور، سوات، بونیر اور باجوڑ کے علاوہ ٹیکسلا اور افغانستان کا کچھ حصہ شامل تھا۔ اب چلتے ہیں ہندو، بدھسٹ اور جین گیلری کی طرف۔ گولڈن ٹیمپل، جسے ہر مندر صاحب بھی کہا جاتا ہے، جس کا لفظی معنی خدا کا گھر یا دربار صاحب ہے، یہ گردوارہ امرتسر، پنجاب، ہندوستان میں واقع ہے اور سکھ مت کے ممتاز روحانی مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ سکھوں کے چوتھے گرو، گرو رام داس صاحب نے اس گردوارے کو 1877 میں مکمل کیا اور 1606 میں گرو ارجن صاحب نے ہر مندر صاحب گولڈن ٹیمپل میں ادھی گرنتھ کی ایک نقل رکھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھنے کے بعد اس گردوارے کو 1809 میں سنگ مرمر اور تانبے سے دوبارہ تعمیر کیا۔ 1830 میں سونے کے ورق سے ڈھانپ دیا، جس کی وجہ سے سکھوں کے اس مقدس مقام کو گولڈن ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندو مت میں وشنو سافریکی دیوتاؤں میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ دیوتا دنیا کی حفاظت کرنے والا اور ہندو دھرم
کا بحال کنندہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ ہندو دیوتا اور دیویاں ہندو دھرم میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، وشنو نے وقت کے ساتھ ساتھ تمام دیوتاؤں کے دیوتا کی حیثیت سے برتری حاصل کر لی، جو خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں اب تک جاری ہے۔ شمالی ہندوستان میں برہما اور کرشنا کی شکل میں اس کے اوتاروں کی وسیع طور پر پوجا کی جاتی ہے۔ اگرچہ برہما دیوتا کو تخلیق کار کے طور پر جانا جاتا ہے، جبکہ وشنو حفاظت کرنے والا دیوتا ہے اور اسے لامحدود طاقت اور علم کا مالک اور ہر جگہ موجود تصور کیا جاتا ہے۔ لکشمی دیوی، دولت کی دیوی، اس کی بیوی ہے۔ اب چلتے ہیں چائنا گیلری کی طرف۔ یہاں پر چائنا کے پرانے دور کے لباس، زیورات اور ہتھیار وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر چائنا کا رسم الخط بھی موجود ہے۔ یہاں پر چائنا کے اس دور کے برتن رکھے گئے ہیں۔ اس وسیع و عریض عجائب گھر میں موجود نوادرات دیکھنے کے لیے محض چند گھنٹے یا ایک دن کافی نہیں۔ اس کی متعدد گیلریز میں محفوظ تمام ہی تاریخی نوادرات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ معروف برطانوی ناول نگار جان لاک ووڈ کپلنگ اس میوزیم کے بڑے مداح تھے۔ انہوں نے اپنے ناول کیم میں لاہور کے اس عجائب گھر کا خصوصی ذکر کیا ہے۔ یہاں پر غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ چائنا کے پرانے دور کے برتن ہیں اور یہ فرنیچر، ڈریسنگ ٹیبل جس کو کہتے ہیں ہم۔ 2005 میں اس میوزیم میں تشریف لانے والے سیاحوں کی تعداد تقریباً 2,50,000 سے زیادہ تھی۔ یہاں رکھے گئے نوادرات، سکے اور تصاویر ایک قومی اثاثہ ہیں جن کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس میوزیم میں چند آلات موسیقی کے علاوہ قدیم زیورات، دیدہ زیب، روایتی ملبوسات، پیتل، کانسی اور مختلف دھاتوں کے برتن، چینی کے ظروف اور جنگ و جدل کا سامان بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ میوزیم میں دوسرے ممالک سے لائے گئے تحائف اور نوادرات بھی رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر چائنا کے پرانے دور کے زیورات رکھے گئے ہیں۔ یہاں پر تاج محل کا ماڈل رکھا گیا ہے۔ یہ تیر، تلواریں، ڈھالیں اور جنگی لباس وغیرہ آج کل آپ کو ترکی کے ڈراموں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ولاگ پسند آیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔